کہ آخر حالات کیسے ہو گئے. تو اس لیے مسلمانوں سوچو تم کہاں ایک عورت 4 لوگوں کو جہنم میں لے کر جائے گی. اس کے بعد بات ختم کیونکہ وقت ختم ہو رہا. ایک عورت 4 لوگوں کو جہنم میں لے کر کے جائے گی. ایک عورت کا فیصلہ ہوا اسے جہنم میں ڈالو, کہ مولا رک جائیے پہلے میرے باپ کو بلائیے. اس کا باپ آئے گا, مولا یہ میرا وہ باپ ہے, میں پیدا تو ہوئی اس کے گھر میں, اس نے پرورش بھی کیا لیکن انگلش میڈیم کے دروازے تک اس نے لے جا کر کے چھوڑا. اس نے ہمیں کپڑا اسلامی لباس نہیں دیا بلکہ مجھے دنیا کا لباس اس نے پہنایا. میرے مولا اگر مجھے کسی سبجیکٹ میں نمبر کم ہوتا تھا تو یہ مجھے مارتا تھا, ڈانٹتا تھا. ٹیوٹر لگایا اس نے ان کتابوں کو سمجھنے کے لیے, لیکن کبھی قرآن پڑھانے کے لیے ایک ٹیوٹر نہیں لگایا, دین سکھانے کے لیے کوئی ٹیوٹر نہیں لگایا. اے میرے مولا اس نے بے حیائی کی طرف سب سے پہلے مجھے دھکیلا. کبھی اس نے مجھے نماز کے لیے تماچے نہیں مارے, کبھی قرآن پڑھنے کے لیے اس نے تنبیہ نہیں فرمائی. کاش کہ یہ مجھے نماز پڑھنے کے لیے تماچے مارتا, قرآن کی تلاوت کے لیے تنبیہ کرتا, تو آج میں بھی جنت کی حقدار ہوتی اور آج جہنم میں نہ جاتی. حکم ہوگا اس کے ساتھ اس کے باپ کو جہنم میں ڈالو. کہے گی مولا رک جائیے پہلے میرے بھائی کو بلائیے. آج والے بھائی غور سے سننا. کہا مولا یہ میرے وہ بھائی ہیں کہ جب میں ہوشیار ہوئی سمجھدار ہوئی میری عزت کی حفاظت اس نے نہیں کی, بلکہ جب اسے کوئی لڑکی پسند آ گئی تو اس نے میرا وسیلہ بنا لیا اور کہا بہن سن پھلا لڑکی سے تو دوستی کر لے, اسے تو گھر لے کر کے آنا میں اس سے ملاقات کر لوں گا, تو اسے ریسٹورنٹ میں لے کر کے آنا میں اس سے ملاقات کر لوں گا, تو وہاں پارک میں لے کر کے آنا. یہ تحفے تحائف بھجواتا رہا, میں اسے لے کر کے آتی رہی. کچھ دن کے بعد یہ ہوا ایک طرف یہ غیر محرم کو لے کر بیٹھا رہا تو ایک طرف میں بیٹھی رہی. مولا یہ مجھے غلط راستے پر ڈھکیلتا رہا. اس نے مجھے تماچے نہیں مارے, مجھے کبھی ردا لا کر نہیں دیا, دین کی تعلیم نہیں دی. حکم ہوگا اسے بھی اس کے ساتھ جہنم میں ڈالو. کہے مولا رک جائیے میرے شوہر کو بلائیے. شوہر آئے گا کہ میرا یہ وہ شوہر ہے کہ جس کے ساتھ میرے باپ نے نکاح کیا. میں آئی اور یہ میرے رب اس نے کیا کیا کہ کچھ دن کے بعد مجھ سے کہا سج دھج کر تیار رہنا, آج میرے دوست تمہیں دیکھنے آنے والے ہیں. اے مسلمانوں ہم اپنی بیوی کو اپنے دوستوں کے سامنے کرتے ہیں, اسے سجنے دھجنے پر مجبور کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھ ٹرے میں چائے لے کر کے آنا. دوست پہلے سے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہاں بس مجھے آج دیکھنا ہے, آج تم نے اسے فیشن سمجھ لیا. غیر محرموں کو دیکھنا منع تھا, خود شوہر نے اپنی بیوی کو ان کے سامنے کیا. جب وہ آئی اور اسے دیکھ لیا تو کبھی کبھی بے حیائی کا عالم یہ ہوتا ہے, اسی وقت وہ پوچھتا ہے بتا بھابھی کیسے لگی. ارے شریعت کی بات پر عمل کرتے, آقا کی بات پر یقین کرتے. آقا نے ارشاد فرمایا بھابھیوں کے لیے دیور موت ہے, بھابھیوں کے لیے دیور موت ہے. اس کے باوجود تم نے کہا بھابھی کیسی لگی, اس نے مجھے لے کر کہا بڑی اچھی ہے, بڑی خوبصورت ہے. اور کبھی کبھی یہ حال ہوا کہ دوستوں کو سامنے کرنے والوں سننے کو ملتا ہے کہ فلاں دوست کی بیوی فلاں دوست کے ساتھ فرار ہو گئی. ہوتا ہے نا. آج تم نے اگر سامنے نہ کیا ہوتا کہ مولا یہ میرا وہی شوہر ہے, اس نے کہا کھانا پکاؤ میں نے پکایا, اس نے کہا بچوں کو پیدا کرو میں نے کیا, اس نے کہا پرورش کرو میں نے کیا, اس نے کہا کپڑے کو دھلو میں نے دھلا. مولا یہ کہا میرے ساتھ تھیٹر چلو میں گئی, اس نے کہا پارک چلو میں گئی, اس نے کہا ریسٹورنٹ چلو میں گئی. ہر غلط کام کی طرف لے جاتا رہا, میں اس کے بات کو عمل کرتی رہی, لیکن مولا اس کے بات کو نہ مانتی تو یہ مجھے تماچے بھی مارتا تھا, گوسے بھی مارتا تھا. لیکن اے میرے پروردگار اس نے کبھی نماز نہ پڑھنے پر تماچے نہیں مارا. اے میرے پروردگار اس نے قرآن کی تلاوت پر کبھی گھوسے نہیں مارے. کاش کی یہ کہتا میں نہ پڑھتی تو تب بھی اس کے پاس ایک دھمکی تھی جسے طلاق کہا جاتا ہے. یہ کہہ سکتا تھا کہ تو نماز اور قرآن نہ کرے گی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا. حضرت امام اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی بیوی نماز اور قرآن نہ کرے اور اس بنا پر اسے سمجھاتے سمجھاتے وہ تھک جائے اور آخر میں وہ اسے طلاق دے دے تو اس نے مباح کیا, یعنی اسے ثواب ملا. کیا کوئی اپنی بیوی کو طلاق اس لیے دیتا کہ نماز نہیں پڑھتی؟ کہ مولا یہ وہ شوہر ہے, ایک مرتبہ طلاق کا لفظ نکالتا تو شاید اس ڈر سے میں نماز اور قرآن والی ہو جاتی تو آج جہنم کی حقدار نہیں ہوتی. حکم ہوگا اسے بھی جہنم میں ڈالو. کہ مولا رک جائیے میرے بیٹے کو بلائیے. اس کا بیٹا آئے گا کہ مولا یہ بچپن میں جب مچل جاتا تھا, یہ روٹ جاتا تھا, میں اسے منانے کے لیے جب اس کو منانے کے لیے سامان دینا ہوتا, اگر پاس میں پیسے نہ ہوتے شوہر کے جیب سے بغیر پوچھے نکال لیا کرتی تھی, کبھی چوری کیا کرتی تھی, کبھی
دوسرے سے ادھار لا کر کے دیتی تھی تاکہ میرا بیٹا روٹھا ہے جو مان جائے، وہ چیخے چلائے نہیں۔ اے میرے پروردگار، جب یہ بڑا ہو گیا، عقل سلیم سے آ گیا، تو شاید یہ مجھے سمجھا سکتا تھا جیسے یہ بچپن میں روٹتا تھا۔ ایک مرتبہ روٹ جاتا کہ اگر تو نماز نہ پڑھے گی تو میں تیرے ہاتھ کا پکا کھانا نہ کھاؤں گے، تو شاید میں اسے منانے کے لیے نماز پڑھنے والی ہو جاتی۔ تو سوچو حکم ہوگا ان چاروں کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو میرے دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اندر علمی بیداری پیدا کریں اور وہ علم سیکھیں جو آقا علیہ السلام نے ہمیں آپ کو تحفے میں دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت